کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر کیا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میری عمر بھی کافی ہے، کوئی میرا وارث بھی نہیں، اور میرے مزاج میں یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، بچوں کا اللہ نگہبان ہے، ان کی تربیت و پرورش میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔ باقی رہی مزاج والی بات تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا مزاج بدل جائے۔ آپ کا کوئی ولی میری طرف سے اس رشتے کو ناپسند بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ چنانچہ شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں چمڑے کا بنا ہوا خاص تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عنایت فرمائی۔ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتی تھی، اور اپنے غلام سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے گا۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ شرط نہ لگاتے تو بھی میں مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم و فضل۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عقل مند اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ کی علمی صلاحیتوں کو زیادہ نکھارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موضوعات کے مسائل پوچھا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات عنایت فرماتے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفسیر، حدیث، علم فقہ، علم انساب اور علم معاشرت میں پختگی حاصل تھی۔ شعر و ادب سے لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فقیہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ درسگاہ نبوت کی طالبہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادات کی ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی کسی انسانی شکل میں رونما ہوتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے۔ ایک بار جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جانتی ہو یہ کون تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، دحیہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے، مجھے بالکل ایسا ہی لگا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے تب مجھے علم ہوا۔ خانگی معاملات میں امت کی رہنمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی مینڈیاں سختی سے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کولا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بس تم اپنے سر پر 3 بار چلو بھر کے پانی ڈالا کرو جس سے بالوں کی جڑیں تر ہو جائے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو، ایسا کرنے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نابینا شخص سے پردہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی تھی۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ وہ چونکہ نابینا تھے اس لیے یہ سمجھ کر کہ ان سے کیا پردہ کرنا ہے، دونوں وہیں بیٹھی رہی اور پردہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے، پھر پردے کی کیا ضرورت؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی؟ آپ کا اولاد پر خرچ کرنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کرنے سے اجر ملے گا حالانکہ وہ میری ہی اولاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر خرچ کرو، تم کو اس خرچ پر اجر ملے گا۔ عورت اور مرد میں فرق۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد میں نہیں جا سکتی، عورتوں کو مرد کے مقابلے میں آدھی میراث ملتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مخزوم کی ایک لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ سے سفارش کی درخواست کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ صحابہ کرام کا مسائل دریافت کرنا۔ علم و عمل اور اخلاص میں باکمال ہونے کی باوصف بہت سے جلیل القدر صحابہ و تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے علم حاصل کیے۔ جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی مسئلے میں مختلف آراء پیش فرماتے تو اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور مسئلے کا حل دریافت فرماتے۔ عدت کا مسئلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے درمیان ایک عورت کی عدت میں بحث ہوئی جس نے خاوند کی وفات کے چند روز بعد بچے کو جنم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ زیادہ مدت کو عدت سمجھا جائے گا، جبکہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عدت پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تاکید کی۔ تینوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبیعہ اسلمیہ کا یہی معاملہ تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ صلح حدیبیہ اور آپ کی دانشمندی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے خوب نوازا تھا۔ دانشمندی اور معاملہ فہمی میں بہت آگے تھی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ حالات اتنے کشیدہ تھے کہ صحابہ کرام نے بھی جنگ کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان جنگ سے بچ کر صلح کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اور حکمت کے پیش نظر بڑی رعایت کے ساتھ کفار مکہ سے صلح فرمائی۔ اس صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول فرما لیا جو بظاہر مشرکین کے حق میں فائدہ مند جبکہ مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ لگ رہے تھے۔ شرائط صلح میں سے ایک یہ بھی شرط تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ صلح نامہ سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اپنے حرام کو کھول دو، قربانی کے جانور کو ذبح کر لو اور اپنے سر کے بال منڈوا لو۔ صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ ہم عمرہ کر کے واپس جائیں، اس لیے ذرا تعامل کا شکار ہوئے اور اس آس میں تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرے کی ادائیگی کا حکم مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد خیمے میں تشریف لائے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے سے آگاہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب احرام کھول دیں؟ تو پھر ایسا کریں کہ آپ باہر نکل کر کسی سے کوئی بات نہ کریں اور اپنے جانور کو ذبح فرما دیں اور بال منڈوانے والے کو بلا کر اپنے بال منڈوا لیں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر نکل کر اپنا جانور مبارک ذبح کیا، بال منڈوائے، اور اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کی وہ آس بھی ختم ہو گئی کہ شاید عمرے کی ادائیگی کا حکم مل ہی جائے گا۔ صحابہ کرام نے بھی احرام کھول دیے اور اپنے جانور ذبح کر ڈالے اور آپس میں ایک دوسرے کا سر منڈوانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے محبت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال تھے جو آپ نے سنبھال کر رکھے تھے۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ بال دکھائے۔ مہندی اور ختم یعنی سیاہ رنگ دینے والا پودا لگنے کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ خوشبو نبوت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ کئی جمعے گزر گئے، میں کاتی پیتی اور وضو کے لیے ہاتھ دھوتی، لیکن مشک کی خوشبو میرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے پہلے شوہر سے دونوں بیٹے عمر اور سلمہ، عبداللہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن وہب بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جنت البقیع قبرستان میں مدفون ہوئی۔ سن وفات بعض نے 53 ہجری اور بعض نے 59 ہجری اور بعض نے 62 ہجری لکھا ہے، جبکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 63 ہجری میں ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔